السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے دن کی نسبت ایک ریمائنڈر دینا مقصود ہے۔ آج کا دن بڑا عظیم دن ہے اور بڑی ہی اہمیت والا دن ہے۔ اللہ کی رحمت آج بڑی ہی عروج پر ہے۔ اللہ کی رحمت آج انتہائی جوش میں ہے۔ اللہ ویسے رحیم و کریم ہے، لیکن آج کے دن خاص جہنم سے آزادیاں مومنوں کو ملیں گی، اور آج کے دن خاص جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا مومنوں کو خاص جو ہے نا اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اس ضمن میں صرف ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، صرف ایک حدیث، کئی حدیثیں ہیں لیکن صرف ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں اس ضمن میں۔ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر امام منذری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ شیخ البانی علیہ رحمہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، بالکل صحیح مستند اتھینٹیکیٹڈ حدیث ہے۔ حدیث نمبر 1112۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةٍ، اور حاجی کا یعنی آپ کا عرفہ کے دن میدان عرفات میں وقوف کرنا، عرفہ کی شام کو وہاں ٹھہرنا۔ حاجی وہاں جا کے ٹھہرتے ہیں، ظہر اثر کی نماز اکٹھی کرتے ہیں، چھوٹا سا خطبہ ہوتا ہے، پھر ظہر سے لے کر مغرب تک نہ کوئی بیچ میں اور کوئی چیز ہے، نہ کوئی عصر کی نماز ہے، نہ اور کچھ ہے۔ دو نمازیں اکٹھی کر کے ظہر سے مغرب تک وقت ہی صرف دعا کا ہے۔ حاجی پھر اپنے اپنے مسئلے، اپنے اپنی مناجات، اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی زبانوں میں، اپنے اپنے درد کے ساتھ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں میدان عرفات میں وقوف کر کے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حاجی جب وہاں پہ آ کے عرفہ کے میدان میں وقوف کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَهْبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، عرفہ کے دن اللہ ویسے تو ہر سال کی رات میں، سال بھر پورے سال ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، لیکن دنوں میں صرف یہ ایک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفے کے دن میں جب حاجی وہاں وقوف کی ہوتے ہیں اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں فیوباہی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا میں تشریف لا کر اپنے یباہی بکم الملائکہ، اپنے حاجیوں پر جو ہے نا وہ فخر کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے اپنے حاجیوں کا تذکرہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ یقول، اور وہ فرماتا ہے عبادی جاؤنی شعثا، میرے بندے میرے پاس آئے ہیں پراگندہ حال میں، من کل فج عمیق، تہو بالا علاقوں سے، دور دراز سے سفر کر کے، دور دراز کے علاقوں سے، دنیا کی چاروں طرف سے یہ میرے پاس چل کے آئے ہیں۔ یرجون رحمتی، یہ میری رحمت کے امیدوار بن کے آئے ہیں۔ فلو کانت جنوبکم کعدد الرمل، اللہ اعلان فرماتے ہیں پھر آسمان دنیا پہ آ کے ان حاجیوں کے لیے ان کے وقوف جب میدان عرفات میں ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں اے حاجیوں، اگر تمہارے گناہ کعدد الرمل، ریت کے ذروں کے برابر بھی ہیں، تم میں سے ہر ایک کے الگ الگ سے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، او کا قطر المطر، یا بارش کے قطروں کے برابر ہیں، او کا زبد البحر، یا اے حاجیوں تم میں سے ہر ایک کے گناہ سمندر کی، پورے دنیا کے سمندروں کی جاگوں کے برابر ہیں، لغفرتها، میں نے ان سب گناہوں کو میں نے معاف کر دیا تمہارے۔ افیزو عبادی مغفور لکم، اے میرے حاجیوں، اے میرے بندوں، لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ مغفور لکم، تمہارے ہر گناہ سے میں نے تمہیں معافی دے دی۔ ولمن شفاعتم، اور جس کی سفارش تم نے میرے سامنے رکھی، میں نے تمہاری سفارش کو قبول کر کے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ آج کا دن، آج وقوف کریں گے حاجی انشاءاللہ۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے، خصوصاً جن کے جاننے والے حاجی میدان عرفات میں آج وقوف کریں گے، خاص ان کو اسپیشلی ڈائریکٹ نمبر پہ کال کر کے ان کو اپنی طرف سے دعاؤں کی التجا کریں۔ آپ نے فرمایا جس کی وہاں وقوف کر کے حاجی سفارش کریں گے اللہ ان کی دعائیں قبول کرے گا۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، ڈن ہے، آج کا ہر معاملہ ڈن ہے، جو مانگیں گے آج ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کئی حدیثیں اس پر موجود ہیں، میں نے چھوٹی سی ایک حدیث سنائی ہے، کئی ایسی بے شمار حدیثیں ہیں آج کے دن کی فضیلت پر۔ ہمارے والد صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی تجربہ کیا ہے، جو ایک حج کیا ہے میں نے، اس میں میدان عرفات میں جو میں نے دعا کی ہے میری ہر دعا قبول ہو گئی ہے، اور یہی اسی طرح ہر بندے کی جو ہے نا وہ دعا اللہ وہاں کی قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا، اس سے بڑھ کر کون سی بات ہے کہ جس کے لیے حاجی وہاں دعا کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ قبول کرے گا۔ تو جو وہاں موجود ہیں حاجی جاننے والے جن کے، ان سے ریکویسٹ کی جائے، دعا کروائیں ان سے، خاص طور پر آج کا دن پھر جمعہ بھی آ گیا، کئی قبولیتیں جمع، عرفہ کی قبولیت، وہاں کی قبولیت، حج کی قبولیت، اور اس کے علاوہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ کئی قبولیتیں جمع ہو گئی ہیں، کئی فضیلتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔
تو لہٰذا حاجیوں سے خاص ریکویسٹ کریں، فون کر کے ڈائریکٹ ان کو ریمائنڈ کروائیں کہ ہمارے لیے نام لے کر ہم سے اللہ سے سفارش کرنی ہے، اپنے درد بندانہ حاجت جو اللہ کے سامنے رکھیں گے، ان حاجتوں میں ان گریہ زاری کرتے ہوئے گڑ گڑا کے ہمارے لیے بھی اللہ سے دعائیں کیجیے گا۔ اللہ ان کے انشاءاللہ سفارش ہمارے حق میں قبول کر کے اللہ ہمیں بھی انشاءاللہ معافی عطا کر دے گا۔ اور غیر حاجیوں کے لیے جو ہے نا وہ عرفہ کا دن کا روزہ ہے، تو وہ کل انشاءاللہ ہمارا اپنی رویت کے مطابق کل عرفہ ہوگا، ہم انشاءاللہ کل روزہ رکھیں گے اللہ کی رحمت اس کے فضل سے۔ آج بھی انشاءاللہ رکھنے والوں نے رکھے ہیں، تو کل انشاءاللہ باقاعدہ۔ تو اس دن کی نسبت دعائیں حاجیوں سے کرانا اور کروانا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے حاجیوں کی دعائیں قبول کر کے۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ جو لینے آئے ہو نا میں نے دے دیا، جاؤ پھر مغفور لکم، تمہیں میں نے بخش دیا ہے۔ تم معافیاں مانگنے آئے ہو نا، جس طرح کو بندہ گڑ گڑاتا ہے نا، اللہ کہتا ہے جاؤ پھر خوش ہو جو راضی ہو جو، میں نے تمہیں دیا جو مانگتے ہو۔ جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں، ریت کے ذروں سے زیادہ، آسمان سے برسنے والی بارش کے قطروں سے زیادہ، سمندر ساری دنیا کے سمندروں کے جھاگوں سے زیادہ، جاؤ میں نے جو بھی ہے جتنا بھی ہے سب کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کے خاص یہ مقرب آج اللہ کے لشکر ہیں، یہ اللہ کے قافلے ہیں جو منا سے رات کو جو ہے نا وہ پہنچ چکے ہیں، آج کچھ پہنچ گئے ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں، آج وقوف کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اکثر پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ اللہ کے لشکر ہیں، ان سے دعائیں کروائیں، انشاءاللہ وہ وہاں سے لوٹ کر آئیں گے، اس طرح ہوں گے جس طرح آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ رجا کا یوم من ولدتہ امہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پاک ہو کس طرح وہ گناہوں سے آتا ہے جس طرح کہ اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا ہے۔ تو نئے کیریئر کا آغاز ہوتا ہے حاجیوں کے، تو لہٰذا اللہ یہ سعادتیں ہمیں بھی حج و عمرے کی بار بار نصیب فرمائے۔ خاص ان سے دعاؤں کی ریکویسٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمارے حق میں بھی دعاؤں کی جو ہے نا ان سے درخواست کریں خاص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔